بتانا یہ چاہ رہا ہوں، زندگی، موت و حیات، دن و رات، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جو سانس چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی ہے، جو آگے نکل گئی اور جو ہے کتنی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ نے، ہر بندوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر کرنی چاہیے۔ جو زندگی کے سانسیں، جو دن رات مہینے سال نکل رہے ہیں، اللہ کے دربار میں یہ دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو ہے دن بہ دن موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ 31 دسمبر آ رہا ہے، جنوری 1 آ رہا ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں ابھی سے تیاریوں میں ہیں۔ اللہ روزانہ دعوت دیتا ہے، شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے گھر کے طرف، نیک راستے کے طرف، سیدھے راہ کے طرف ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں، گناہوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے امت کا ایک ایک فرد نوجوان اٹھا ہے، اکٹھا ہے۔ یہود و نصارہ کا عمل نبی کا عمل نہیں ہے، غیروں کا عمل صحابہ کا عمل نہیں ہے، غیروں کا عمل حضرات اولیاء کا عمل نہیں ہے۔ اب 31 دسمبر کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یہ میرا فرض ہے۔ اللہ نے مجھے یہاں یہ بٹھا کر شرف دیا ہے، آپ کو سمجھائے۔ اگر میں نہ سمجھاؤں، اگر میں نہ ڈانٹوں، اللہ کل قیامت کے دن مجھے سے سوال کرے گا۔ یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ 31 دسمبر کی رات میں جن کا نام محمد کے نام سے جڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، کلمہ توحید کا پڑھنے والا ہے، کیا کیا عیاشیاں نہیں کرتا ہے۔ کیک کاٹنے کے بہانے اور نئے سال کو ویلکم کہنے کے بہانے، نئے سال کی مبارکبادی دینے کے بہانے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ شراب کی نشے کی حالت میں، ویسے تو حضرت ہمارے زندگی بھر ہمیں شرابیاں چلے، حضرت میں کیا بھی وہ ایک رات کے بارے میں بولنے کو ویسے بھی ہے۔ شراب حرام ہے، حشر کی تو دور کی بات، جو شرابی ہوتا ہے اس سے بات چیت کرنے سے بھی ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ شرابی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، وہاں پر سانپ اور بچھوؤں کا زہر ایک کھٹیرے میں دیا جاتا ہے۔ جب شرابی پیتا ہے اور اس کو منہ تک لے جاتا ہے، اس کا سارا چہرے کا گوشت گل کر اسی کٹورے میں پڑتا ہے۔ شرابی میدان حشر میں سور جیسا لایا جائے گا، خنزیر جیسا لایا جائے گا۔ شرابی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب شراب کتنے پی رہے ہیں؟ اس رات میں شراب پی کر نوجوان ماں باپ اپنا سہارا سمجھ کر کے پالا، اب شراب پی کر کے بیک ویلنگ رات بھر کرتا ہے۔ 1 2 3 جنے کو انہیں پیا سنا کو ابھی پیچھے 2 اننگ ڈال لے کر لے جاتا قبرستان کو۔ اگر مر گیا تو حرام موت مر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، وہ جا کر جواب دے گا۔ اور جاتا ہوا
بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے، رشتہ داروں کو تکلیف دے رہا ہے، اور جاتا ہوا اس کے پیچھے سے اور 2 جنوں کو لے جا رہا ہے، مر گیا کوئی پرواہ نہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، اب زندگی بھر جو ہے اس کے ماں باپ اس کی خدمت کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ تو ہو ایسی زندگیوں پر، ایسے عملیں کرنے سے جانور بہتر ہیں۔ اور ماں باپ کی خون پسینہ کر کے ایک کر کے کمایا ہوا کمائی، حلال کمائی، اور یہ اولاد اور 31 دسمبر کو اور جو ہے حرام میں کمائی لگا رہا ہے۔ کاش وہ ماں باپ جنم ہی نہ دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، عیسائی، یہود و نصارہ کا طریقہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، دشمن ہیں، ان کے طریقے پر آج ہم عیاشی کر رہے ہیں۔ ہم بائک ویلنگ میں ہم نا بڑا شوق ہے، بہت بڑا شوق ہے۔ ایسا جاتا اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا ایڈریس ہی جھتا نہیں۔ گلیوں میں، سڑکوں میں، روڈوں میں بائک ویلنگ کا بہانہ، ہمارے سائلنسر پر اللہ رحم فرمائے، ہمارے گلیوں میں مائیں گھروم ہوتے ہیں اس کے سائلنسر اور ہارن کی آواز پر، اللہ اسے جاتا ہانچ کھا تو برباد کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر مرنا ہے، ڈولا کر کے گالیاں دے لے کر رہتے، بددعائیں کھا رہے ہوتے۔ ہم آئیڈیل بناؤ نبی کو، یہود و نصارہ کو نہیں، غیروں کو نہیں۔ 31 جنوری کو اس کے اندر جہاں نوجوان مبتلا ہیں وہاں نوجوان لڑکیاں بھی مبتلا ہیں۔ ماں باپ خود بھیج رہے ہیں، جا ماں بنا لے کر آ دوستوں کے ساتھ۔ اب دوستاں جہاں نوجوان لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، نشے کی حالت میں ہے، اور اس کو ہوش و حواس ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہاں پر زنا بھی ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ یہود و نصارہ، یہ غیروں نے، ہم مر گئے، کوئی درد نہیں ہے ان کو، ہم جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنا کر کے رکھے ہیں، آئیڈیل بناؤ نبی کو۔ نبی آخری لمحات میں بھی جاتے ہیں، اللہ میرا امت کا کیا حال ہوگا، نبی نے رویا ہے، اور یہی نبی کل قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کریں، ان کو بناؤ، بولے تو یہود و نصارہ کی نقل۔ بہرحال نوجوان، میں بزرگ حضرات سے بھی کہتا ہوں، ویسے تو نوجوان اب نہیں آئے گا، آخر میں آئے گا، کیونکہ یہاں ڈانٹ پڑتی ہے، اللہ رسول کے باتیں آتے ہیں، سننا ہے، پھر مولانا کے باتیں سن کر ان پر عمل کرنا ہے، نہیں تو مولانا کو کیچڑ اچھالنا، یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں آئے تو ہم نے کیا بھی کام نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر چلے جائیں گے، یہ نیت ہوتی ہے۔ میں بزرگ حضرات سے کہتا ہوں، آپ کے بچوں پر اس دن اس رات میں کڑی نظر رکھو۔ حضرت 90 سال آتا ہے نا، بچوں کو سب کو بٹھاؤ، 1 سال میں ہمارے نمازوں کتنے نکلے ہیں، ہمارے نیک اعمال کیا ہیں، برے اعمال کیا ہیں، کس سے کونپے ڈبائے ہیں، کتنا حلال کا کمائی کرے، یہ سب جان کر یہ اس کو سب حساب لو، حساب کرو۔ یہ کرو بولے تو بچوں کو گلیوں میں بھیج رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہا ہے۔ اس رات میں آتش بازی، اس رات میں کیک کاٹنے کے بہانے، جہاں تو اپنا وقت کو ضائع کرتا ہے، وہاں دوسروں کے آرام میں، دوسروں کی نیندوں میں خلل ڈال رہا ہے۔ آتش بازی، کیک کاٹنا، شراب پینا، یہ سب حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض حضرات علماء یہاں تک کہ فرماتے ہیں، لکھا ہے جنوری 1 کو جنوری 1 سمجھ کر نیا کپڑا پہننا، اور جنوری 1 سمجھ کر اس لیے سے گوشت لا کر بریانی پکا کر کھانا، سب حرام ہے۔ وہ نیت ہے تو حرام ہے۔ ہاں بچوں کو ہرلیس ہوتے ہیں،
آپ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو. نہیں حضرت جنوری 1 از تفریح کو جائیں گے حاصل ہلز، وہاں جا کر یہ ہمارے عادات ہیں، بچوں کو ہم ہی سکھانے والے ہیں. بچہ اٹھتے ہی ابا کو مبارکبادی دیتا جنوری 1 کی. کبھی بچہ اٹھتے ہی ابا کو سلام نہیں کیا، اس پر خوش نہیں ہوا. نئے سال کی مبارکبادی خوش ہوتے ہی انہیں بھی ایسا خوش ہوتا، ریٹرن انہیں مبارکبادی دیتا. یہ حرام ہے. سلام کا طریقہ سکھاؤ، نماز کو اٹھا کر کے بھیجو. اور میرے نوجوانوں سے میں دل درد، آپ کا میں دشمن نہیں ہوں، آپ سے مجھے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، بس دین کی نسبت پر میں یہ باتیں کہتا ہوں. آپ 31 دسمبر ہو اور جنوری 1 ہو، باہر ہرگز نہ جاؤ. نہیں حضرت رات کے 12 بجے ہمیں ہاتھ سے جا کر آ جاتی. گیا کچھ ہوگا، پڑیا مریا، مردار موت مر رہا ہے. نبی کا امتی مردار موت مرنا یہ نبی کو گوارا نہیں ہے. ایسے کام ناجائز کام نہ کرو. اور شراب آج عام ہو چکی ہے، جگہ بجگہ اڈے ہیں، آسانی سے مل رہی ہے، نوجوان پی رہا ہے. حرام ہے. تو شراب پی کر تیرے ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ اور رسول کو ناراض کر رہا ہے، بیوی بچوں کو ناراض کر رہا ہے، محلے والوں کو ناراض کر رہا ہے. تیری زندگی ایسی کامیاب زندگی اس کو نہیں سمجھا جائے گا. کامیاب زندگی وہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول خوش ہو رہے ہیں، وہاں ہمارا معاشرہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے خوش ہو، راضی ہو. ایسی زندگی گزارو، حرام کاری کی زندگی نہ گزارو. بہرحال پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی وہ 2-3 دن میں آ رہا ہے 31 دسمبر اور جنوری 1، اس کے اندر مجھے عہد دو آج کے جمعہ حضرت ہم نہیں جائیں گے. نوجوان کتنے بیٹھے انشاءاللہ کہیے نہیں یہ عملیں کریں گے. اور جو ہے میرے نوجوانوں سے کہتا ہوں اس رات میں بیٹھی ہے اللہ، سب سے کہتا ہوں میرے زندگی کا 1 سال چلے گیا اور میں موت کے قریب ہو رہا ہوں. میرے جو گناہ ہیں اے اللہ معاف فرما. اس طریقے سے توبہ استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ معاف کرنے والا. کیونکہ گزشتہ سال ہماری زندگی کے آگے کی زندگی جو گناہ کی ہم خود نہیں جانتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. دربار الہیہ میں گڑ گڑاؤ، مانگو اور رو، اللہ معاف کرے گا، ہماری زندگیاں سدھارے گا. ہماری جہاں دنیا سنورے گی وہاں آخرت بھی سنور جائے گی. بہرحال نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو قائم کیجیے. جب ہم نماز کو پڑھیں گے، مقصد نماز کیا ہے؟ جب ہم پورے طور پر نماز پڑھیں گے خلوص اللہیت کے ساتھ، یہ ناچیز اور ناشائستہ حرکتیں جو ہیں، گندی کام جو ہیں، گندی باتیں جو ہیں، وہ نمازی سے خود بخود نکل جائیں گے. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.